الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا النهار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ محترم سامعین، حاضرین، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو بڑی برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا مہینہ ہے۔ خاص طور سے جو اس مہینے کے بیچ میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراۃ سے موسوم کیا جاتا ہے، جو کئی برکتوں اور رحمتوں مغفرتوں کا یہ حامل رات ہے۔ بے شمار اس کے فضائل و مناقب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی شروع کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے، چونکہ بہت سارے تابعین، مجتہدین، شریعت شناس اس بات کے قائل ہیں کہ سورہ دخان کی جو شروع کی آیتیں ہیں وہ شب برات سے متعلق ہے۔ شب برات کی اس میں فضیلت ہے، ان کا اجتہاد ہے، کچھ حضرات کی تحقیق ہے۔ جب تحقیق ہے تو تسلیم بھی کی جا سکتی ہے۔ جب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات قابل قبول ہیں، ان کا اجتہاد جب تسلیم کرتے ہیں تو پھر تابعین حضرات کی تحقیق قابل تسلیم کیوں نہیں؟ محترم حضرات، اور اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی میں نے پڑھی ہے، قوموا لیلہا وصوموا النہار، کہ رات میں جاگو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں مذکور ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے ضعف میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے، کوئی تردد بھی نہیں ہے، چونکہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابو بکر بن عبداللہ راوی ہیں، یہ غیر ثقہ راوی، ان کی ثقاہت جو ہے مشکوک ہے، متہم ہے۔ یہ حدیث کو وضع کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ حدیث بہت زیادہ ہی ضعیف مانی گئی ہے۔ دراصل جو حدیث ہوتی ہے فی نفس ہی ضعیف یا قوی، غریب یا صحیح نہیں ہوتی ہے۔ راویوں کے اعتبار سے، روات کے اعتبار سے حدیث پہ حکم لگتا ہے کہ ناقل اس کے کیسے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو روایت کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہیں، ان کا تقوی کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ تو راویوں کی بنیاد پہ
حدیث پہ حکم لگتا ہے کہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے؟ محترم، یہ جو میں نے حدیث ضعیفی صحیح نقل کی ہے، تو شب برات میں صرف یہی ایک حدیث نہیں ہے، کم و بیش 16-17 احادیث ضعیفہ ہیں۔ جب کسی کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ضعیفہ جمع ہو جائیں اور اکٹھا ہو جائیں کسی بات کی فضیلت میں، تو اس حدیث میں بھی دمخم آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے، بلکہ صحیح حدیث کی طرح ہو جاتی ہے۔ قوموا اللیل وصوموا النہار مانتے ہیں کہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ بہت ساری احادیث ضعیفہ ہیں تو اس حدیث میں بھی جان آ گئی، اس کی بھی تائید ہو گئی۔ اس لیے یہ احادیث کے ذریعے سے ہم شب برات کی فضیلت ثابت کر سکتے ہیں۔ محدثین نے، جراح نے، نقاد نے جو بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے اصول مرتب کیے ہیں، ان کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب بہت ساری احادیث کسی چیز کے ثابت میں، کسی چیز کی فضیلت میں جمع ہو جائے تو پھر وہ معید ہو جاتی ہے، اور احادیث ضعیفہ بھی صحیح حدیث کی طرح ہو جاتی ہیں۔ تو ہم ان اصول کو مانتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، نہ کہ فرضیت۔ فضیلت ثابت کرنے کے لیے ہم احادیث ضعیفہ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ ہاں، جب فرضیت ثابت کرنی ہوگی، بنیاد و اساس ثابت کرنی ہوگی، جب اصول کی بات کی جائے گی تو آیات دیکھیں گے، آیات قرآنیہ دیکھیں گے، صحیح احادیث کو کھنگالیں گے اور صحیح احادیث کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہاں تو ہم کو فرضیت ثابت کرنی ہے ہی نہیں، صرف شب برات کی فضیلت کو بتانی ہے، شب برات کی گویا کہ افضلیت کو ثابت کرنی ہے، اور اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ اس لیے شب برات کی فضیلت بہرحال مدلل ہے اور گویا کہ مستحکم ہے، اور گویا کہ کئی حدیثوں سے یہ ثابت ہے۔ اس لیے ہم اس حدیث کو مانتے ہیں اور شب برات کی فضیلت کی ہم گویا کہ ہم قائل ہیں اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس شب برات پہ بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے، لوگوں نے مختلف طریقے سے اس رات کا استعمال کیا۔ بلا شبہ، بلا ریب، بعض حضرات بڑے غلو کر گئے، بڑا افراط و تفرید سے کام لیا، یہاں تک کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا ڈالے۔ یہ اس غلو کے اور اس افراط و تفرید کے ہم بھی قائل نہیں ہے۔ فضیلت بہرحال فضیلت ہے جو باعث ثواب ہے، موجب سعادت ہے، جاگنا، شب بیداری کرنا سود مند ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں غلو کرنا، بہت زیادہ اہتمام و التزام کرنا، بڑے بڑے پروگرام بنانا، چائے نوشی اور پھر ایک ٹی پارٹی کا دعوت کرنا، اس کے لیے چندہ کرنا، کھانے پینے کا بہت سارا انتظام کرنا اور ایک تحریک چلانا، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہے کہ اس کو بہت نمائش کیا جائے، اور اسی نمائش کے انداز میں قبرستان جانا، وہاں بھیڑ لگانا، اجتماعات کرنا، ہم اس کے بھی قائل نہیں ہے۔ اور یہ تو ٹھیک ہے، اس پر مستزاد یہ ہے، اس پر ستم بالائے ستم یہ ہوا، اور لوگ یہ کرتے ہیں کہ پٹاخے چھوڑتے ہیں، پھول جھڑیاں چھوڑتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ کس نے ایجاد کیا؟ شب برات سے متعلق
آتش بازی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ پٹاخہ چھوڑنا، لغویات کرنا، خرافات کرنا، اسراف کرنا، شب برات سے کیا تعلق ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ کس نے ایجاد کیا؟ کس شیطان نے یہ عمل شروع کیا؟ جو لوگ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں یا گناہ سمجھ کے کرتے ہیں، اگر ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو گویا کہ وہ بدعت و خرافات کرتے ہیں، اگر گناہ سمجھ کرتے ہیں تو بہت ہی ڈھیٹ کی بات ہے۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ شب برات جب فضیلت والی رات ہے تو رحمت والے فرشتے تو اترتے ہوں گے، وہ تو آسمان سے زمین پہ آتے ہوں گے، تو یہ خرافات کو دیکھ کر، ان لغویات کو دیکھ کر کیا وہ خوش ہوتے ہوں گے؟ کیا اللہ کے ہاں اللہ کے بندوں کی تعریف کرتے ہوں گے یا شکایت کرتے ہوں گے یا بندوں کا گلہ کریں گے؟ کیا ہمارا وہاں جو حشر ہوگا؟ ہمارا کیسے تعارف اللہ کے سامنے فرشتے کرائیں گے؟ کچھ تو سوچ لو بھائی میرے۔ بہرحال یہ لغویات تو یہ داخل ہو گئی ہیں شب برات میں، یہ غلط ہے، اس کو ہم غلط کہتے ہیں۔ جو غلط کام ہو رہا ہے وہ غلط ہے، جو خرافات اور جو بدعات ہے وہ بہرحال غلط ہے، لیکن جو صحیح ہے اس کو صحیح رکھا جائے، جو فضیلت ہے اس کو فضیلت سمجھا جائے۔ بعض حضرات نے اس پر اتنا ستم کیا، اتنا ظلم کیا کہ شب برات کو گویا کہ تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں کہ شب برات بھی کوئی چیز ہے، یہ عام رات کی طرح اس کو سمجھتے ہیں، فضیلت کی راتوں سے اس کو الگ تھلگ مانتے ہیں، عام راتوں کے صف میں اس رات کو گویا کہ شمار کرتے ہیں، بے بنیاد مانتے ہیں، بے ثبوت مانتے ہیں، بے دلیل مانتے ہیں، اور صاف کہتے ہیں اس رات کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ شب بیداری کو بدعت قرار دیتے ہیں، جاگنے کو، رونے گانے کو، استغفار کرنے کو اس رات میں نہیں کہتے ہیں کہ روا ہے، ناجائز کہتے ہیں۔ یہ تو بھائی یہ بھی غلط ہے، ہم اس کو بھی غلط مانتے ہیں۔ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں، جو یہ سوچ رکھتے ہیں، گویا کہ بہت ہی اس فضیلت والی رات پہ ظلم کرتے ہیں۔ جو آگے جو حضرات اس میں غلو کرتے ہیں وہ بھی غلط، اور جو یہ حضرات اس رات کو بے بنیاد مانتے ہیں، بے فضیلت مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ فضیلت آج سے نہیں ہے، صدیوں سے اس کی فضیلت کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک زمانے دراز سے، مدت مدیدہ سے شب برات کی فضیلت کے لوگ قائل ہیں، تابعین بھی قائل رہے، اور احادیث بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ قرآن بھی چاہے سورہ دخان میں اشارت النسی سے صحیح، لیکن بہرحال کچھ تابعین نے اشارہ کیا ہے کہ سورہ دخان کی آیتوں سے بھی اشارہ ہے۔ تو بھائی میرے، اگر اس کی فضیلت ثابت ہے اور فضیلت سمجھ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں، ان احادیث ضعیفہ کی روشنی میں ہم شب بیداری کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے، قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جاگنے کا اور شب بیداری کرنے کا اللہ ثواب دے گا، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہماری مغفرت ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہتوں کی مغفرت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اس قدر مغفرت ہوتی ہے، اور کثرت ایسی گویا کہ بندوں کو معاف کیا جاتا بندوں کو، جیسے حضور فرمایا کہ بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے بدن میں جو بال ہوتے ہیں، گویا کہ بہتات اور بے شمار بال ہوتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور بہت ساری روایات ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت سے انکار کرنا گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے چڑھتے ہوئے سورج کی روشنی سے انکار کر دینا۔
گویا کہ ہم ایک بین اور ثابت شدہ رات کی اور فضیلت والی رات کی ہم گویا کہ ہم ناقدری کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، محتاط بھی رہنا چاہیے. ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے بڑی اچھی تطبیق دی ہے کہ شب برات سے شب قدر تک گویا کہ ایک عرصہ ہے جو شبہ تکوینیات سے متعلق جو امور انجام دیے جاتے ہیں، موت حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، روزی روٹی کے فیصلے کیے جاتے ہیں. شروع شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام جو ہے شب قدر پہ ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ جب نفل ہے تو نفل مان کے چلا جائے اور نفل کو نفل کی طرح کیا جائے، فرض کا درجہ نہ دیا جائے اور کوئی خاص اس کے لیے اہتمام نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ مسجد میں کوئی آ گیا، ایک آدمی آ گئے بلا کسی اہتمام و التزام کے، پھر دوسرے آ گئے، تیسرے آ گئے، غیر اختیاری طور پہ آ گئے، کیف متفق آ گئے، کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کچھ کے لیے کوئی اہتمام تو نہیں کیا، لوگ جمع ہو گئے. اسی طریقے سے آپ نے چائے پارٹی نہیں کی، چائے کے لیے کوئی چندہ نہیں کیا، کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں کیا، لیکن کوئی صاحب خیر حضرات نے بھیج دیا اور محبت میں بھیج دیا، اپنے چائے بھی پی لی اور کچھ بسکٹ بھی لے لیا. یہ اور بات ہے. قبرستان میں بلا کسی پروگرام کے چلے گئے، جماعت بندی کے ساتھ نہیں گئے، اپنے طور پہ گئے، سنت کو زندہ کرنے کے گئے کہ حضور پاک علیہ السلام بھی ایک موقع پہ گئے ہیں، چلو بھائی سنت زندہ کر لیا جائے. تو احیاء سنت کے لیے گئے ہیں، سنت کی نسبت سے گئے، آپ بھی گئے اور دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی چلے گئے تو ٹھیک ہے. آپ نے اس کے لیے کوئی پروگرام تو نہیں بنایا، کوئی تنظیم تو نہیں بنائی، کوئی تحریک تو نہیں چلائی، سنت کے نام پہ گئے، سنت کی نسبت سے گئے، فبیہا جا سکتے ہیں. اب اس رات میں کوئی عبادت ہمارے لیے متعین نہیں ہے، کوئی اس طرح سے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل کیا جائے. اپنے طور پہ جو عمل آپ مناسب سمجھیں، تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھیں، تلاوت کرنے والے تلاوت کریں، استغفار کرنے والے استغفار کریں. گویا کہ اپنے اختیار سے اور اپنے حساب سے جو عمل کرنا چاہیں آپ کریں. ہاں اس بات کا ضرور خیال رہے کہ رات بھر اگر جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں تو فرض کی نماز قضا نہ ہو پائے. عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ شب بیداری کرتے ہیں لوگ، پوری رات جاگتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ تھک کے چور ہو گئے اور نیند کا غلبہ ہوا، فجر کی نماز قضا ہو گئی. پھر تو یہ بھائی یہ تو بیکار ہو گیا، یہ تو پھر ایک طرح کا فضول ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ فرض کی نماز بہرحال جو فرض نماز ہے، خاص طور سے فجر کی جو فرض ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ گویا کہ رات بھر نوافل میں لگے رہے اور فرض کو اگر آپ نے ترک کر دیا تو پھر یہ گویا کہ عبث کے درجے میں ہو جائے گا، ہمارا رات بھر جاگنا بیکار ہو جائے گا. تو ہم رات بھر جاگے بھی اور فجر کی جو فرض نماز ہے اس میں بھی پورے اہتمام سے ہم اس کو ادا کریں. اور پھر دوسرے وقت میں آپ دوسرے دن میں آپ جو ہے آپ آرام کر لیں، آپ سو رہے ہیں بقیہ نیند کو آپ پوری کر لیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں. رہا تعلق روزے کا، بہرحال حدیث تو ہے ضعیفی سے قوم اللیل وصوم النہار. ایسے تو شعبان المعظم کے مہینے میں آپ سے ثابت ہے کہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو ہے آپ اسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے. جی یہ ثابت ہے. اگر آپ رکھنا چاہیں تو ایام 20 کا روزہ رکھ لیں یا پھر چند روزہ رکھ لیں، یا پھر نہیں ہو سکے تو اگر ضعیفی حدیث کی روشنی میں قوم اللیل وصوم النہار کے تحت جو ہے اگر آپ رات میں جاگتے ہیں، ایک روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ثواب ملے گا، برکت ملے گی. اور اللہ تعالی ہمیں آپ کو بدعات و خرافات سے بچائے، بدعتی میں ہمارا نام نہ پائے. یہ ہماری کوشش ہو، سنت سے محبت ہو، سنت سے رشتہ ہو، سنت سے تعلق ہو، بدعات سے نفرت ہو، سنت کی روشنی میں ہمارا عمل ہو، ہر کام ہو. اللہ ہمیں اور آپ کو ان گویا کے باتوں سے، ان گزارشات سے جو روشنی ملتی ہے اس روشنی مطابق چلنے والا بنائے اور احادیث نبویہ اور آیت قرآنیہ پہ چلنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.